أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذئ لكبريائه أقطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. صلوات بر محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کا یہ ماہ رمضان المبارک، جو کہ آج اپنے 12ویں مرحلے میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اس میں ہم اپنے اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. گزشتہ تقاریر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروردگار عالم کے وجود کو اس کی توحید کے ساتھ احسن دلائل اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی. آج ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم رب ذوالجلال والاکرام کی توحید اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس عشرے میں توحید اور وجود خدا کے ساتھ چند دوسرے مسلمات اور عقائد اسلامی اور ایمانیات کا بھی ذکر ہوگا. تو اس حوالے سے کل میں نے قیامت کا ذکر کیا تھا، توحید اور وجود خدا کو ثابت کرتے ہوئے اور اس کی روشنی میں. آج پھر میں توحید اور وجود خدا کو ثابت کرتے ہوئے ایک اور بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا جس کا تعلق اسلام سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم الغیب رکھنا. اللہ کے پاس علم الغیب ہے اور اللہ نے وہ غیبی علوم قرآن مجید کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن مجید معجزہ ہے. اور ویسے تو گزشتہ 10 دن کی تقاریر میں جب میں نے توحید اور وجود خدا کو قرآن مجید کی روشنی میں اور سائنٹیفک دلائل کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے پیش کیا، تو اس سے بھی کافی حد تک آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، یعنی وہ باتیں جو سائنس نے ابھی 200-300 سال یا حد 400 سال قبل دریافت کی، قرآن مجید میں کیسے ان کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے آیا. لیکن آج جو میں ایک ایسا اشارہ دینے جا رہا ہوں، جنرلی تو اس سے توحید اور وجود خدا ثابت ہوتی ہے، لیکن اس خاص اشارے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایک ایسی شے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ابھی تک سائنس بھی دریافت نہیں کر پائی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے جس کے سامنے ابھی تک کی ہماری سائنٹیفک ریسرچز ماند ہیں اور فیلور ہو چکی ہیں. وہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا. میں نے جو آیہ مبارکہ اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، وہ
سورہ نحل کی ایک مشہور ترین آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے نام پر اس سورہ کا نام پڑا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس کی یہ آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 68 ہے، 68 یعنی 68۔ تو سورہ نحل 16ویں سورہ کی 68 یعنی 68ویں آیت میں پروردگار عالم اپنی ایک قدرت کی طرف بڑے جلال کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے، اشارہ فرما رہا ہے۔ ارشاد کرتا ہے پروردگار عالم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی کی نحل کی طرف۔ نحل سے مراد شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَى، اور وحی کی، رَبُّكَ، تمہارے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کی طرف۔ چونکہ یہاں نحل سے مراد شہد کی مکھی ہے، اور نحل سے پہلے الف لام ہے، جس کی وجہ سے یہ پلورل ہو جائے گا، واحد کی بجائے جمع ہو جائے گا، سنگولر نہیں پلورل پڑھا جائے گا، یعنی شہد کی مکھی نہیں، شہد کی مکھیوں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی۔ یہاں پر وحی سے مراد، وحی کا لفظ معنوی طور پر میننگ فل وے میں، یعنی اپنے لٹرل میننگ کے وے کے اندر یوز ہوا ہے وحی کا لفظ، اور لٹرل میننگز میں وحی سے مراد ہیں پیغام پہنچانا، حکم دینا، میسیج دینا۔ تو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کیا مراد ہوا کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو آرڈر دیا، ان تک پیغام پہنچایا، ان تک اپنا میسج پہنچایا۔ کیا میسج پہنچایا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اے شہد کی مکھیوں، ان یہ کہ، اتخذی پکڑو، کہ میں نے آیت الکرسی جو دوسری رمضان کو پیش کی تھی، اس میں نے اتخذ یا اتخذو، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لا تخذوہ سنۃ ولا نوم، میں نے کہا تھا لا اور اتخذو ملے ہوئے ہیں تو لا تخذو بن جاتا ہے، اور اتخذو کے میں نے معنی بتائے تھے پکڑنے کے، اور وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ میننگ فل وے میں، محاوراتی اور تمثیلی طور پر اتخذ آیا، یعنی اوور پاور کرنا، کسی کو گریب کرنا، یعنی اللہ کو نیند اور اونگ اوور پاور نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی وہاں تھا اتخذو، وہ مذکر تھا، یہ چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر ہو رہا ہے، شہد کی مکھیوں کا، شہد کی مکھی چونکہ فیمیل ہے اس لیے مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اتخذی، ان اتخذی، ان کا مطلب یہ کہ، یہ ان استعمال ہوا ہے کلمہ شہادت میں، اب سب سے عام استعمال ہونے والا کلمہ جو سب جانتے ہیں وہ ہے کلمہ شہادت، جس کے اندر آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ان سے مراد اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، ان یہ کہ، یا اس بات کی کہ، تو ان سے مراد ہوتا ہے یہ کہ، دیٹ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی آیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی، پیغام پہنچایا، انہیں حکم دیا، میسج دیا۔ کیا میسج دیا؟ ان یہ کہ، دیٹ، اتخذی فیمیل مونس، وہاں آیت الکرسی میں اتخذو تھا، اتخذ، یہاں چونکہ فیمیل کا ذکر ہے تو اتخذی، اور جب ان اتخذی کو ملائیں گے تو بن جائے گا ان اتخذی، ان اتخذی، ان اتخذی من الجبال بیوتن۔ کیا مطلب ہوا ان اتخذی کا؟ یہ کہ تم پکڑو، اب وہ یہ لفظی ترجمہ ہے پکڑو، لیکن یہاں پر محاوراتی طور پر اور تمثیلی طور پر پکڑنے سے مراد ہے کہ حاصل کرو، بناؤ۔ وہاں پر آیت الکرسی میں مراد تھا تمثیلی طور پر اوور پاور کرنا، گریب کرنا، کہ اللہ کو کوئی چیز اوور پاور، نیند یا اونگ گریب نہیں کر سکتی۔ یہاں سے پر تمثیلی طور پر اتخذی سے مراد ہے، پکڑنے سے مراد ہے حاصل کرنا، یعنی بنانا۔ تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچایا؟ ان اتخذی، یہ کہ تم حاصل کرو، پکڑو، کیا حاصل کرو؟ من الجبال بیوتن، بڑے بڑے بلند و بالا جبال، جبل پہاڑ، جبال پہاڑوں، تم بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑوں پر جاؤ،
بیوتن، وہاں پر اپنے جا کر گھروں کو بناؤ. وہ جو اتخذی تھا وہ بنانے کے معنی میں، حاصل کرنے میں اور بنانے کے معنی میں تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جا کر، بیوت بیت کی جمع ہے گھروں. اے شہر کی مکھی، تمہیں تمہارا رب پروردگار حکم دیتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں پر جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے گھروں کو بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور پہاڑوں کے بعد شجری، درختوں کے اوپر بھی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جو اونچے اونچے ہوا کرتے ہیں. تو پوری آیت کا مفہوم کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں سے حکم کیا، ان کو حکم دیا، ان کو آرڈر کیا، ان کو پیغام پہنچایا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جاؤ اور بڑے بڑے درختوں کے اوپر جا کر اپنے گھروں کو تعمیر کرو. اچھا، یہ تھی آیت جو میں نے پیش کی. اب وہ اشارہ کیا ہے اس میں توحید اور وجود خدا کی طرف، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کل کی سائنٹیفک ریسرچز کیمسٹری کی، آج میں کیمسٹری کے کچھ حوالے دوں گا. کیمیکل بائیو کیمسٹری کی ریسرچز یہاں فیل ہو چکی ہیں اس جگہ پر جو اللہ نے اس آیت کے اندر بات کی ہے. اچھا، تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں اس کے بعد جو مسلسل دوسری آیت ہے وہ بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اللہ نے جو شہد کی مکھی یا شہد کی مکھیوں سے آرڈر کیا ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. دوسری آیت میں جو اس کے فوراً بعد ہے 69 آیت، 69ویں آیت، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم کلی من کلی ثمرات فصلوں کے سبلا رب کے ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. تو یہ تھی اگلی آیت. اگر دونوں آیات کو ملائیں تو دیکھیے پروردگار عالم ارشاد کیا فرما رہا ہے، اتنی گہری بات یہاں پر فرما رہا ہے. ثم کلی من کلی ثمرات، ثم پھر، یعنی وہ جو وہی اللہ نے کی ہے شہد کی مکھی پر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے مزید اس سے کچھ آرڈر کیا، حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ثم پھر کلی، کھا پی، کاف پیش لام چھوٹیے اور زیر، کلی، من کلی ثمرات، تمام ثمرات سے، تمام پھلوں اور پھولوں سے کھا پی. ثم کلی من کلی ثمرات، یعنی شہد کی مکھیوں سے جو کہا کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں پر گھروں کو جا کر تعمیر کر، اس کے بعد تعمیر کرنے کے بعد تو یہ کر کہ کلی، کھا پی، من کلی ثمرات، تمام، کلی تمام. جب پہلے کولی تھا، کاف کے نیچے زیر اور لام کے نیچے زیر، کولی، کلی، اور دوسری مرتبہ ہے کلی، کاف اور لام کے اوپر شد ہے، لہذا جھٹکے سے پڑھا جائے گا اور نیچے زیر ہے. کلی، وہ تھا کولی، اور یہ کلی، یہ جھٹکے کے ساتھ ہے. جہاں صرف کولی ہو اس سے مراد ہے کھا پی، اور جہاں کلی ہو وہ کل کے معنی دیتا ہے، ٹوٹل. ہم کہتے ہیں نا کل کا کل، مکمل، ٹوٹل. تو وہ دوسرا جو کلی ہے وہ کل سے ہے، یعنی مکمل سے. کاف پیش لام جب جزم آ جاتی ہے لام کے اوپر، کل، تو اس کو جب اپنے شد کے ساتھ نیچے زیر رکھنا ہو، کلی. تو ثم پھر کلی، کھا پی، من کلی ثمرات، تمام پھلوں اور پھولوں سے کھا پی، ارق کو حاصل کر. اس کے بعد کیا کر؟ فصلوں کے سبلا رب کے ذللا، تمام پھولوں اور پھلوں سے ارق کو حاصل کرنے کے بعد اور انہیں کھانے پینے کے بعد تو یہ کر فصلوں کے چلتی رہ، سبلا سیدھے رستوں پر، سبیل سے ہے سبلا، رب کے اپنے رب کے، ذللا جو پاک صاف ہوں. یعنی کیا اللہ کی سبحانیت اور پاکیزگی ہے کہ اللہ شہد کی مکھیوں کو بھی اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے. فصلوں کے سبلا رب کے ذللا، اے شہد کی مکھی، گھروں کو بنانے کے بعد ارق پھولوں اور پھلوں سے حاصل کرنے اور کھانے پینے کے بعد تو یوں کر کہ اپنے پروردگار کے سیدھے اور پاک صاف رستوں پر چلتی رہ. یعنی اسے بھی پاک اور صاف رستوں پر چلنے کی تلقین اور حکم اللہ نے دیا ہے.
اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب شہد کی مکھی یہ کام کرے گی، یہ تو تھی وہی آرڈر جو اللہ نے شہد کی مکھیوں پر کیا، اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب شہد کی مکھیاں میرے دیے گئے اس آرڈر کے مطابق عمل کریں گی یا کرتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یخرجو، خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹ میں، بطون بطن کی جمع ہے، بطن یعنی پیٹ، بطون ان کے پیٹ میں، من بطونہا، ہا وہ اشارہ ہے شہد کی مکھیوں کی طرف، پروناؤن، من بطونہا، یخرجو من بطونہا، خارج ہوتا ہے ان کے پیٹ میں، شراب مختلف الوانہ، ایک ایسا مشروب، شراب سے یہاں مراد ہے مشروب، لکور، ایک ایسا شربت، ایسا مشروب ان کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے جو کہ مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اب سنیے کہ وہ کیا اشارہ ہے یہاں پر، کہ جہاں پر تمام بائیو کیمسٹری فیل ہو چکی ہے اس کو سمجھنے میں اور اسے پروو کرنے میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب وہ جو مختلف الوانہ والا مشروب، شراب مختلف الوانہ، ایک ایسا مشروب تیار ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ فی ہے شفاء للناس، اس میں شفا ہے للناس، مکمل انسانیت کے لیے، لی ناس نہیں، للناس، ناس سے پہلے الف لام ہے کہ جس کی وجہ سے پلورل ہو جائے گا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، شہد کی مکھی کے لیے نحل آیا لیکن اس سے پہلے الف لام ہے جس کی وجہ سے مکھیوں، اسی طرح ناس یعنی انسان، ایک انسان، اس سے پہلے الف لام آ جائے گا تو پلورل ہو جائے گا۔ فی ہے شفاء للناس، اس شہد کے اندر، یہ جو شہد کی مکھی بناتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے شفا رکھی ہے مکمل انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اب اگر غور فرمائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک جملہ اور بھی آیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اختتام پذیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے، ان فی ذالک، اس میں، یہ جو پیچھے اللہ نے دو آیات کے اندر باتیں بیان کی ہیں، اس میں یا ان باتوں میں، ان فی ذالک لآیۃ، ایک بہت بڑی نشانی ہے، حتمی نشانی ہے، لآیۃ، ایک حتمی نشانی ہے بہت بڑی، اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو مسلمان ہے نہیں، اس قوم کے لیے جو مومن ہے نہیں، اس قوم کے لیے جو بہت عقل رکھتی ہے نہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو فکر کرتے ہیں، جو سوچ وچار کرنے والے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، جو سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس آیت کے اندر بہت بڑی نشانی رکھی ہے۔ تو یعنی اب ایک عام بندہ جو مسلمان بھی نہ ہو، ایک عام بندہ جو مومن اور مسلمان نہیں ہے، اللہ نے کہا اس کے لیے بھی اگر وہ ذرا سا سوچے گا، ذرا سا غور کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کے لیے بھی اللہ کے وجود کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج اگر مزید اگلے 5 منٹ میں وہ میں نشانی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت سوارت ہے۔ اب عزیزان محترم ذرا غور فرمائیے، اب میں جنرلی بات کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا بائیو کیمسٹری کے اوپر اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ نے آیت کے اندر جنرل آرڈر جو دیا ہے وہ بڑا عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں سے کہا ہے کہ جا اور تمام پھولوں اور پھلوں سے ارک کو حاصل کر، اپنی غذا حاصل کر، اور اس ارک کے نتیجے میں جو اس کے پیٹ کے اندر مشروب شہد کی صورت میں بنے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر مکمل انسانیت کے لیے شفا ہوگی۔ میں متوجہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں تمام بائیو کیمسٹری کے ایکسپرٹس کو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آئنز کو آپ ملائیں ایک خاص امتزاج اور ایک خاص سلیقے اور طریقے کے ساتھ، ایک خاص توازن اور امتزاج اور طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آئنز کو ملائیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ تو H2O بنتا ہے، یعنی جسے آپ پانی کہتے ہیں۔ اچھا، کاربن اور آکسیجن کے آئنز کو ایک خاص
امتزاج طریقے اور سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ ملائیں اور ایک خاص توازن کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، تو CO2 بنتا ہے کاربن اور آکسیجن کے ترتیب کے ساتھ، امتزاج کے ساتھ۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کام جو H2O کر رہا ہے، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے جو ایک کمپاؤنڈ بنا ہے، دو ایلیمنٹس کے امتزاج کے ساتھ، کمبینیشن کے ساتھ جو کمپاؤنڈ بنا ہے، وہ وہی کام کرے جو CO2 کرتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ اور جو کام CO2 کر رہا ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ کام کرے جو پانی کرتا ہے، واٹر کرتا ہے، H2O؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے دونوں کے ایلیمنٹس مختلف ہیں، دونوں کا جو مکسچر ہے، کمبینیشن ہے، وہ مختلف ہے، ایلیمنٹس بھی مختلف ہیں اور ان ایلیمنٹس کی ترتیب اور توازن اور امتزاج بھی مختلف ہے، یعنی ریشو بھی مختلف ہے۔ تو اگر ایلیمنٹس کا کمبینیشن بدل جائے تو چیز نئی تیار ہو جاتی ہے، اور نئی چیز تیار ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام پہلی چیز کر رہی تھی وہ دوسری نہیں کرے گی، جو دوسری کر رہی ہے وہ پہلی نہیں کرے گی، یعنی جو کام دوسری چیز کر رہی ہے وہ پہلی نہیں کرے گی۔ تو یہ تو تھا اگر ایلیمنٹس کا کمبینیشن تبدیل ہو جائے، اور اگر ایلیمنٹ سیم ہو، امتزاج بیلنس ان کا ترتیب چینج ہو جائے، تب بھی یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ جو کام ایک کمبینیشن کرے گا ایک خاص ترتیب اور توازن اور امتزاج کے ساتھ، وہ دوسرا نہیں کرے گا، اور جو دوسرا کرے گا وہ پہلا نہیں کرے گا۔ تو اگر ایلیمنٹس کو تبدیل کر دیں تب بھی ایک نئی چیز تیار ہو جائے گی، اور اگر ان کی مقدار اور توازن کو تبدیل کر دیں تب بھی ایک نئی چیز تیار ہو جائے گی۔ میں پھر ایک اور مثال دے دیتا ہوں کیمسٹری سے۔ ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، ان تین ایلیمنٹس کو ایک خاص ترتیب، توازن اور امتزاج کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ کیمیکلی کمبائن کریں تو ایک اور کمپاؤنڈ تیار ہوتا ہے جسے HNO3 کہتے ہیں، نائٹرک ایسڈ بھی کہتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ HNO3۔ تو ہائیڈروجن نائٹریٹ، نائٹرک ایسڈ ایک خاص قسم کا تیزاب ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کاپر Cu، سلفر اور آکسیجن، ان تین ایلیمنٹس کو پھر ایک خاص ترتیب، توازن اور امتزاج کے ساتھ ملائیں تو ایک اور ایک اور کمپاؤنڈ بنتا ہے، ایک اور کمپاؤنڈ جسے CuSO4 کہتے ہیں، کاپر سلفیٹ۔ تو اب میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کام کاپر سلفیٹ کرے گا، کیا وہ کام HNO3 کرے گا، نائٹرک ایسڈ؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا توازن مختلف ہے، اس کا توازن مختلف ہے، اس کی ترتیب مختلف ہے، اس کی ترتیب مختلف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایلیمنٹس تبدیل ہو جائیں، مختلف ایلیمنٹس کا مختلف کمبینیشن ہر مرتبہ بنائیں تو ہر مرتبہ ایک نئی چیز آئے گی، اور نئی چیز آئے گی تو وہ نئی چیز ایک مختلف کام کرے گی، پہلے جیسا کام نہیں کرے گی۔ اچھا، اگر ایلیمنٹ سیم ہو لیکن ان کا توازن اور ترتیب اور امتزاج بدل جائے تو وہ بھی ایک نئی چیز پروڈیوس کرے گی، پہلے والی چیز پروڈیوس نہیں کرے گی۔ اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہو تو میں تمام بائیو کیمسٹری کے ایکسپرٹ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان 2 آیات میں ارشاد فرمایا ہے شہد کی مکھی سے کہ تو جا اور تمام پھولوں اور پھلوں سے ارک کو حاصل کر، تو کیا اللہ نے اسپیسیفائی کیا ہے شہد کی مکھی کو کہ کس پھول اور پھل سے ارک کو حاصل کر اور کس سے نہ حاصل کر؟ نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ریسرچ ہے کہ شہد کی مکھی جس بھی باغ میں جائے گی، جس بھی پھول پر جائے گی، اس سے رس کو حاصل کرے گی، سب جانتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے قرآن کی اس آیت کے ذریعے بھی کوئی بندش نہیں تھی، اور ماڈرن تحقیق کے ذریعے بھی کوئی بندش نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے پھول اور پھل سے ارک حاصل کرتی ہے، تو قرآن کی آیت کی تصدیق یہاں تک تو ہو گئی۔ اب بائیو کیمسٹری کو چیلنج یہاں پر یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے ثابت کیا ہے کہ مختلف کیمیکلز کے امتزاج سے ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کے امتزاج سے پانی بن رہا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اگر آپ پانی کی جگہ نائٹرک ایسڈ کو اس مقصد سے یوز کرنا چاہیں جس مقصد سے پانی کو یوز کیا جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ پینے کے لیے استعمال کریں گے
تو موت واقع ہو سکتی ہے، یا کاپر سلفیٹ اگر پی لیں گے یہ سمجھ کے کہ یہ بھی پانی ہے تو موت واقع ہو جائے گی، زہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام کاپر سلفیٹ کر سکتا ہے وہ پانی نہیں کر سکتا، جو پانی کر سکتا ہے وہ کاپر سلفیٹ یا نائٹرک ایسڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شہد کی مکھی اور مکھیاں مختلف پھولوں اور پھلوں سے ارکیات کو حاصل کرتی ہیں، لیکن ہر مرتبہ نتیجتاً جو کمپاؤنڈ اس کے پیٹ کے اندر، بطن کے اندر تیار ہوتا ہے وہ شہد ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ ہر مرتبہ ایک ہی چیز وہ بنا رہی ہے، لیکن سائنس جیسا میں نے اگزامپل دی کیمسٹری کی کہ مختلف چیزوں کے ملاپ سے ایک نئی چیز سامنے آئے گی ہر مرتبہ۔ کبھی کوئی کمپاؤنڈ آ جائے گا، کبھی کوئی کمپاؤنڈ آ جائے گا، ایک مرتبہ پانی آ گیا تھا، ایک مرتبہ CuSO4 آ گیا تھا، ایک مرتبہ نائٹرک ایسڈ آ گیا تھا، تو مختلف چیزیں آئیں گی۔ لیکن شہد کی مکھی کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر وہ کون سا میکینزم ہے اور کون سا نظام ہے کہ جو جس مرضی قسم کے ایلیمنٹس کو حاصل کر کے، پھولوں اور پھلوں سے ارکیات کو حاصل کر کر وہ جو مشروب بنائے گی وہ ہر مرتبہ شفا ہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ کہ وہ ہر مرتبہ شہد ہی ہوگا، دودھ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، شہد ہی ہوگا تیار۔ اور ہر مرتبہ وہ جو شہد تیار ہوگا وہ شفا ہی ہوگا، اس سے فائدہ ہی ہوگا، وہ زہر نہیں ہوگا۔ یعنی اب میں تھوڑا سا حکمت کی طرف بھی، جو ہربل میڈیسن ہے اس کی بھی مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہربس بھی آپ یوز کرتے ہیں، ہربل میڈیسن کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے۔ گلاب، روز، گلاب کا پھول، اس کا ارک ہوا کرتا ہے، روز واٹر جسے آپ کہتے ہیں، ارک گلاب لوگ استعمال کرتے ہیں کئی کاموں میں۔ اسی طرح ایک پھول ہے موتیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کا ارک ہوتا ہے، اس کا واٹر ہوتا ہے موتیے کا پانی۔ اسی طرح جیسمن فلاور ہے، اس کا ارک ہے، اس کا پانی ہے۔ تو جن کاموں کے لیے جیسمن واٹر استعمال ہوتا ہے وہ کام موتیے کا پانی نہیں کر سکتا، اور جن کاموں کے لیے فائدہ موتیے کا پانی پہنچاتا ہے وہ فائدہ جیسمن واٹر نہیں پہنچا سکتا یا روز واٹر نہیں پہنچا سکتا، اور جو فوائد روز واٹر پہنچاتا ہے وہ باقی دونوں پھولوں کے ارکیات نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ہر پھول کے پانی کی اور ارک کی شفا اپنی ہے، مختلف قسم کی ہے، وہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کو اگر کمبائن کیا جائے گا، مختلف ارکیات کے کمبینیشنز بھی مختلف کام کرتے ہیں، ایک ہی کام ہر مرتبہ نہیں کرتے۔ تو یہیں پر اللہ متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون ہے جو شہد کی مکھی کے اندر، پیٹ کے اندر ایسا نظام بنائے ہوئے ہے کہ وہ جس مرضی پھول اور پھل سے ارک کو حاصل کرے ہر مرتبہ اینڈ رزلٹ شہد ہی آئے گا، اور اینڈ رزلٹ کے طور پر وہ جو شہد آئے گا اس کے اندر شفا ہی ہوگی، زہر نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک میں اور بات بائیو کیمسٹری سے ذرا اوپر ہٹ کر میڈیکل سائنس کی طرف کی جو ایکسپرٹس ہیں انہیں بھی متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو الرجنس کے ایکسپرٹس ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مختلف پھول اور پھل جو ہیں ان کے اندر الرجنز موجود ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کسی خاص پھول یا پھل سے الرجک ہوتے ہیں، لیکن اگر شہد کی مکھی جس طرح سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس خاص طریقے سے وہ ان پھولوں اور پھلوں سے جن سے کسی شخص کو الرجی بھی ہوتی ہے، اگر ان سے ارک کو حاصل کر کر شہد بنائے گی تو اس شہد سے انسان کو الرجی نہیں ہوگی، شفا ہی حاصل ہوگی۔ پھر اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو اس پھول یا پھل کے ارک سے جس سے کئی لوگوں کو الرجی بھی ہوا کرتی ہے، اس الرجی زدہ الرجن کو شفا کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یعنی میڈیکل سائنس اور بائیو کیمسٹری یہاں پر اس کا جواب نہیں لا سکی۔ ایک اور سوال یہاں پر میں اور میڈیکل سائنس والوں کے لیے، بائیو کیمسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں اور میڈیکل سائنس جانتے ہیں ان کے لیے ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خاص کمبینیشنز ہیں جو علیحدہ علیحدہ اگر ان چیزوں کو، ارکیات کو استعمال کیا جائے تو وہ ان کا استعمال ٹھیک رہتا ہے، شفا بخش ہوتا ہے، تندرستی فراہم کرنے والا وہ ارک ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کمبینیشنز ایسے ہیں ارکیات کے کہ جو وائڈ ہیں، جن کو منع کیا گیا ہے کہ ان کو کمبائن کر کر نہ یوز کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مثال جو ماڈرن ڈیلی لائف میں ہے وہ ہے دودھ اور کنو۔ اب کنو پھر وہی بات کہ
پھل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد اوپر سے کنو نہ کھائیں، یا کنو کھانے کے بعد فوری طور پر اوپر سے دودھ نہ پئیں، یا اگر لیمن نیمبو اپنے اس کا رس پیا ہے پانی میں ڈال کر تو فوری طور پر اوپر سے دودھ نہ پئیں، یا وائس ورسا۔ تو یعنی یہ دو کمبینیشنز ایسے ہیں مشروبات کے، دودھ اور لیمن کے، یا دودھ اور کنو کے، مالٹے کے، اورنج کے، کہ جن کا کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اگر دودھ باہر پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اگر آپ لیمن نچوڑ دیں تو دودھ خراب ہو جائے گا، یا اس میں کنو کو نچوڑ دیں دودھ خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، وہ دودھ کہ جس میں لیمن کو نچوڑ دیا جائے، نیمبو کو، جس میں اورنج کو نچوڑ دیا جائے، کنو یا مالٹے کو، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی اگر ارک اور رس لیمن اور کنو اور مالٹے سے بھی حاصل کرے، اورنج اور لیمن سے بھی حاصل کرے، اس کنو، مالٹے اور نیمبو سے حاصل کیا ہوا ارک اور اس کے نتیجے میں بنا ہوا شہد اگر آپ دودھ میں ڈال دیں گے تو دودھ میں مزید توانائی اور انرجی اور طاقت اور شفا آ جائے گی، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اس طرف بھی اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمام میڈیکل سائنس اور بائیو کیمسٹری سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو ان ارکیات کو کہ جس کو عام طور پر آپ کسی دوسری چیز کے اندر مکس نہیں کر سکتے، اگر کر دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ کون ہے کہ جو ان کو اس چیز کو، ان ارکیات کو شفا کے اندر تبدیل کر رہا ہے، جس کو عام طور پر اگر آپ مکس کریں کسی دوسری چیز میں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ کون ہے جو انہیں خراب ہونے سے بچا رہا ہے؟ تو وہ ہستی جو شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر ایسا زبردست نظام کریٹ کیے ہوئے ہے، وہ سوائے اس ہستی کے کوئی اور نہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہی رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔